تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کلام کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور اس سے پہلے رکوع میں کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. کیا ہے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، لہذا تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کروں گا، اور میں تمہیں تمام جانوں پر فضیلت دے دی. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات ون آفٹر انادر بیان ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان ریسپانس ان کی طرف سے بدماشیوں کا ذکر ہوگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب ایک اور احسان اللہ تعالیٰ کا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، سقا یسکی کے معنی سیراب کرنا، پلانا، اور استسقا یستسقی پانی مانگنا، طلب کرنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے طلب کیا، مانگا پانی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے پتھر کو سٹرائک کر. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے. تو پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایوری پیپل، دو پیپل ہے نا، ایک لوگ اور ایک قوم، یہاں قبیلہ مراد ہے. کلو اناسن، انسانوں کے ہر گروہ نے کیا کیا؟ جان لیا اپنے مشرب کو. مشرب کیا ہے؟ گھاٹ، پینے کی جگہ. کیا اس کو عربی میں کہتے ہیں؟ گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان، ظرف. تو مشرب، اردو میں اس کو گھاٹ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں تو عربی کے لحاظ سے پوچھا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ٹرم آپ کو یاد ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. مشرب مفعول کے وزن پر کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. مقتل، ٹھیک، وہ قتل ہونے والی جگہ. سلاٹر ہاؤس، آج کی جدید عربی میں سلاٹر ہاؤس. مقتل، مشرب. اور کبھی کبھی یہ عین کلمے کی زیر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. مسجد اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ مسجد، لیکن مسجد، مغرب، مشرق، ٹائی بدل گئی. جی ڈائی بدل گئی. مفعل ہے، یہ مفعل ہے، مفعول ہو گیا بس. یہ دونوں ڈائیاں آ رہی. ہاں جی. کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. رزق کے لفظی معنی کیا ہے؟ دینا، عطا کرنا. یہ کمائی نہیں ہے. رزق کا لغوی معنی دینا. ٹو گیو، ٹو بلیس ود، یہ رزق. اب انگریزی ترجمے میں ترجمہ دیکھیں گے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ and spend of what we have blessed you with. ٹھیک. کلو واشربو من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو. اب یہ وہی کانسیپٹ جو کل آیا تھا نا، کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے یہ انسان کی کمائی نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا دینا ہے. اگر کمائی ہو تو پھر جس نے زیادہ محنت کی ہے ہی شوڈ بی ریچر، اور جو نکھٹو ہے اسے بھوکا مرنا چاہیے. لیکن ایسا تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. اس کے اپنے فیصلے ہیں، کسے دینا ہے، کسے محروم رکھنا ہے، کسے کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے. یہ سب فیصلے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. سمجھے؟ تو یہ رزق ہے،
یہ کمائی نہیں ہے. قرآن مجید عام طور پر کمائی کہتا ہے اعمال کو. کہیں کہیں آپ کو کسب جو ہے وہ دنیا کے مال کے لیے مل جائے گا، ورنہ عام قرآن مجید میں کسب جو ہے وہ اعمال ہے، کسب اعمال. اور یہ دنیا کا مال جو ہے یہ کیا ہے؟ رزق. صرف مال ہی نہیں، اولاد بھی. آپ دنیا جہان کے ٹیسٹ کروا لیں، امریکہ تک پھر کے آ جائیں، آپ کا بھی ٹیسٹ نارمل ہوگا، سپرم کاؤنٹ کا، سپرم ہیلتھ کا، اور آپ کی بیوی کا بھی ہر چیز نارمل ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اولاد نہیں لکھی تو آپ صاحب اولاد کبھی نہیں بن سکتے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ تمہارے اولاد نہیں ہو سکتی، اور ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے انسان کو کہ یہ دنیا کا سارا مال اور دنیا کا ہر چیز اللہ کی دین ہے، میرا حق نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، تو بندہ بڑا سوکھا ہو جاتا، اس کے غم فکر دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ یعنی ہمیں روز دکھاتا ہے. یعنی عام طور پر جو معروف چیزیں ہیں، ایک ہے محنت، ایک ہے ذہانت، اور تیسرا آج کے دور میں کیا ہے؟ تعلیم. اب ان تینوں کے اعتبار سے آپ جائزہ لے لیں. آپ کو بے شمار کاروباری حلقے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، اور ایسے بھی آپ کو ملیں گے سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جاتا ہے. دیکھیں گے نہیں اپنی آپ میں آنکھوں سے؟ اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھی بھوکا مار کے دکھاتا کہ نہیں دکھاتا؟ اور چٹے ان پڑھ کو منٹ گمری بازار میں تھڑے پر بیٹھ کر ملینز کا کاروبار، بلینز کا کاروبار ڈیلی کروا کے دکھاتا کہ نہیں دکھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. دین جو ہے وہ دین ہوتی ہے. یہ سارے اصل میں ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں. قرآن مجید مال کو خیر بھی کہتا ہے، اور خیر کے ساتھ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، بلا کیا ہے؟ سکتے خیر. لفظ کیا ہوتا ہے؟ خیر کا لفظ استعمال کیا اس میں؟ خیر ڈالنا. خیر ڈالنا کیا ہوتی ہے؟ کسی سوالی کو، کسی غریب کو کچھ دینا، پرانا محاورہ اس کے لیے خیر ڈالنا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر ڈالی ہوئی ہے. ہمارا حق نہیں دیا ہمیں، نہ ہمارا حق ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. ایک غریب آدمی ہے، آپ کو کلک ہوتا ہے کہ نہیں ڈیزرونگ ہے، آپ جو ہے وہ اس کو چپکے سے جا کے لاکھ روپے پکڑا کے آ جاتے ہیں. دوسرا آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ بڑی اپنی کہانی وانی ساری بیان کرتا ہے، ممکن ہے واقعی وہ ڈیزرونگ ہو، آپ کو کلک نہیں ہوتا، آپ اس کو ایک بھیلا بھی نہیں دیتے. لیکن جو دیا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ویج کبھی نہیں کہتے. اپنے ملازم کو جب آپ دے رہے ہیں وہ اور ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خیر، صدقہ، بلیسنگ، انعام. یہ الفاظ ہیں، اور یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. مال کو خیر کہا کہ نہیں ہے؟ وہ کس معنی میں خیر ہے؟ اللہ کی ڈالی ہوئی خیر ہے، اور اس نے جس کو جتنی چاہی خیر ڈال دی، جس کو چاہا معروم رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ جو، اگر آپ کو یاد ہو، نیچے آپ نے پچھلے سیشن میں رب ہمارا کا جو میرا سنا تھا نا، اس میں آ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایکسپلین ہوتی ہیں. آ کے اس کو پھر موقع ملے تو پھر دیکھیں اس کو. یہ ساری چیزیں اس میں میں نے میتھوڈیکلی اس میں انکلوڈ کی ہوئی ہیں. بادشاہ ہے، اور یہ فرق ہوتا ہے ہمیشہ. ایک ہوتا ہے مل کا میاں صاحب، مل مالک، ایک ہوتا ہے جی ایم. ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نہیں، ایک مالک ہے، اتھارٹی اس کے پاس بھی ہے، لیکن کون سی اتھارٹی ہے؟ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی. لہذا کوئی نئی بھرتی کرنی ہے تو اب جی ایم کس کا پابند ہے؟ مالک. جو بھی مالک نے اس کو انسٹرکشن دی ہے اس کا پابند ہے، لیکن میاں صاحب تو پابند نہیں ہے. جی ایم کا کام ہے کہ وہ ایک میرٹ لسٹ اکارڈنگ ٹو ہز کرائیٹیریا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دے. اب مالک کا اختیار ہے کہ وہ باٹم سے لے لے، ٹاپ سے لے لے، بیچ سے لے لے، یا اس کے علاوہ لے لے. یعنی اس میں جو ہمارے روز کی پریکٹس ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم اس کو بھول جاتے.
ہم اللہ تعالیٰ کو امپلائر کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں. ہی از ناٹ این امپلائر, اس سے بھی اونچی ہے, مالک ہے. وہ جس میں ایک کمپیرزن یاد ہے نا آپ کو, اس میں نے امپلائمنٹ کا اور سلیوری کا ایک کمپیرزن کیا تھا کہ سلیوری از نیور ود چوائس, امپلائمنٹ از آلویز ود چوائس. دوسرا فرق کیا لکھا تھا کہ سلیوری میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا, امپلائمنٹ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ مقرر ہوگی, اوقات مقرر ہوگی, جاب ڈسکرپشن ہوگی, ٹائمنگز ہوں گے, ریمونریشنز ہوں گی, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ امپلائمنٹ میں ہے, غلامی میں نہیں ہوتی. 24 گھنٹے سر اس میں اگر دوسری سائڈ پہ جا کے دیکھا جائے کہ جو ایک امپلائی ہے اس کے لیے امپلائر جو ہے وہ اس کے لیے مطلب اس کو اس کی ذات اچھی لگتی ہے یا آقا کی ذات اچھی لگتی ہے؟ آقا جو ہے وہ واہ واہ واہ, اس کا تو شان ہی اور ہے. تو صحیح, لیکن اس کے لیے اس کی ذات کون سی چیز زیادہ مطلب اس کے لیے اٹریکٹیو ہے؟ ایک امپلائر کی ایک اگر ایک سنسیئر غلام کے لیے سبمٹ کرنا جو ہے اس میں جو مزہ ہے, اور پھر اپنے آقا سے مانگنا, وہ آقا بھی تو پورا آقا ہوتا ہے نا. یعنی میں نے اس میں ایک یاد ہوگا آپ کو کہ میں کمپیرزن کیا کرتا ہوں جی, ہاں, لارڈ اور اس کا سرمایہ دار کا. سرمایہ دار کا ملازم ہوتا ہے نا, وہ اگر کوئی غبن کرتا ہے تو اس سے پیسے پورے کرتا ہے, وہ پائی پائی کا حساب لے کے چھوڑتا ہے. لیکن جب لینڈ لارڈ کا یا فیوڈل لارڈ کا کمی جو اس کو غلام ہوتا ہے, وہ جب چوری کرتا ہے تو وہ سمپلی اس کو بلاتا ہے, اور اگر وہ یوں کر کے یا ہاتھ باندھتا ہوا آ جائے کہ جی میرا سائیں سر میں آپ کا غلام ہوں, تو وہ ایک آدھ گالی دے کر ایک آدھ تھپڑ لگا کے معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو انٹروڈکشن کرایا ہے وہ یہی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اوئے اوئے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ لارڈز انٹروڈکشن ہے, امپلائرز انٹروڈکشن نہیں ہے. نہیں سر, میرا کوسچن یہ ہے کہ جو اپیرنٹلی آپ کی بات درست ہے, اپیرنٹلی کہ جی روز حساب کتاب نہ دیندہ ہے, لیکن بالفعل کیا ہے, وہ اپنے امپلائی پر کوئی احسان نہیں کرتا سرے سے. یعنی جتنے پیسے وہ دے رہا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ سروس لے رہا ہوتا ہے اس سے, جبکہ لارڈ جو ہے وہ اس کو نواز رہا ہوتا ہے, کوئی حق نہیں بھی تمہارا مجھ پر, میں کھلاتا بھی ہوں تمہیں, پلاتا بھی ہوں, اس کی ضروریات ساری کا خیال رکھتا ہے, آن ٹاپ آف دیٹ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. یعنی کسی فیوڈل لارڈ کے کمی کو ایس ایچ او گرفتار کر کے نہیں لے جا سکتا فیوڈل لارڈ کی اجازت کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تو اچھا امپلائی ہے اس کے لیے امپلائر بیہیویئر اس کو بہتر لگے گا, جو نہیں لارڈ والا وہ بہتر لگے گا, جو وقتی فائدے کو دیکھے گا, جو وقتی فائدے کو دیکھے گا, اور جو لانگ ٹرم میں دیکھے گا وہ پھر یعنی جو توکل کر لے گا اپنے آقا پر بھروسہ کرے گا, اور اس کا آقا بھی اس کو مایوس نہیں کرے گا. اس کو تو لارڈ چاہیے, اس کو تو لارڈ چاہیے. اپنے اوپر کیا, میں اپنے کام خود کروں گا, مجھے ٹائم نہیں چاہیے, مجھے اتنے ٹائم پہ فارغ ہو جاؤں, مجھے میں کام کروں, میری ویج مجھے مل جائے, وہ تو اتنا ہی ملے گا نا. ذمہ داری پھر اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے نا, لیکن وہ جو اپنے مالک پہ ڈال دیتا ہے وہ مالک رسپانسبل ہو جاتا ہے اس کی. تو مالک میں فرق ہے نا, ایک مالک جو ہے وہ تھرڈ کلاس مالک ہے, اور ایک رب العالمین ہے. وہ تو پھر کہتا ہے نا کہ میں تمہیں دوں گا, کھلاؤں گا, پلاؤں گا, مزے کراؤں گا, تمہیں آسمان پر بٹھاؤں گا, جنت میں لے کے جاؤں گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہیں, یہ تو پھر نوازشیں ہیں نا مالک کی, بے حساب ہے نا, بے حساب ہے. حساب نہیں. امپلائر کبھی بھی آپ کو بے حد و حساب نہیں دے سکتا, یاد رکھیے گا. یعنی اگر وہ ایک جی ایم کو 3 لاکھ دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ یہ جو ہے مجھے روز کے 3 کروڑ کما کے دے رہا ہے, مہینے کے 3 کروڑ دے رہا ہے, تو اس کو 3 لاکھ دے دوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کوئی احسان نہیں کر رہا, وہ ایکچولی ہی از ڈوئنگ فار ہم,
اس کا اس کو بھیج دے رہا ہے. جبکہ لارڈ جو ہوتا ہے وہ تو پھر جس پر راضی ہو جائے. اصل بات کیا ہے؟ جس سے راضی ہو جائے اس کے تو مزے ہیں. ہاں جس بدقسمت نے اپنے لارڈ کو ناراض کر لیا اس کی زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے. فیوڈل لارڈ یہی کرتا ہے. جب تو اسے یہ یقین ہے کہ بندہ میرا ہے اس کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اس نے میرے شریک کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا ہے پھر اسے جان سے مروا دیتا ہے. یو ڈونٹ لیو ڈیزرو ٹو لیو اینی لانگ. یہ ہے اصل فرق. تو پھر ایسے آقا کے سامنے سبمیشن, میں تیرا ہوں تو میرا ہے, اور پھر اس سے محبت جب ہو جاتی ہے اپنے آقا سے تو ایک اس کا تقاضا ہے لائلٹی, اور پھر یہ ہے کہ پھر اے اللہ تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ٹفسٹ ڈے کیا ہے؟ طائف. جہاں اللہ تعالیٰ سے پہلے شکوہ کیا ہے تو آخر میں کیا کہا ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے, یعنی مجھے جو پٹوایا ہے تو نے, دو ہی امکانات ہیں, خوش ہو کر پٹوایا ہے میرا امتحان لینے کے لیے یا ناراض ہو کر. اگر تو ناراض نہیں ہے تو فَلَا أُبَالِي, تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے پھر وہ سبمیشن کے انتہا کہ تو راضی تو پھر میں بھی راضی ہوں. بس میرا تو ایک ہی مسئلہ ہے, میں بھوکا مر جاؤں, میں مار دیا جاؤں, کچل دیا جاؤں, I don't mind. بس مجھے ایک چیز گوارا نہیں ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے. تو راضی ہے مجھ سے؟ کوئی بات نہیں, میں بھی راضی ہوں. ابھی اسی صورت میں جا کر شہادت کی, موت کی تمنا تبھی سمجھ میں آتی ہے. امپلائر امپلائی کے فریم میں شہادت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. امپلائی کیوں جان دے اس کے لیے؟ تو اقبال نے جس منطقی انتہا تک پہنچایا ہے واقعی کہ زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بے شزاں خواہی. کہ اللہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی نوری مخلوق جو اتنی پاورفل ہے, کیپیبل ہے, اس سے تو نے صرف سجدے کا تقاضا کیا ہے, تسبیح کا تقاضا کیا ہے فرشتوں سے. ذا خاکی بے شزاں خواہی, اور اس بیچاری خاکی مخلوق سے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اٹس ناٹ فیئر. چنا خدرا نگاہ داری کے بائیں بے نیازیہ. حالانکہ اگر تو اپنے آپ کو دیکھے تو تجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو بے نیاز ہے. او یس شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی. تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے کہ تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کہا تھا اس نے کیا نام تھا اس کا, وہ جو فلیٹ میں مرا ہوا پایا گیا تھا, بیوروکریٹ, پرانی بات ہے, ادھر شعر یاد آ رہے ہیں نا, شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو دیکھو, شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو دیکھو, اس سے مل لو تو بتانا کہ حسین تھا کوئی. اور زیادہ مصطفیٰ زیدی, ہاں مصطفیٰ زیدی, ٹھیک نا, وہ کہتا ہے نا کہ اس سے مل لو تو بتانا کہ حسین تھا کوئی. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے جان دے رہا ہے تو یہ اٹ سیلف پروف ہے کہ وہ بڑی شے ہونا ہے. کوئی جدے واسطے ایک بندہ جڑا ہے اور مرن واسطے تیار ہے. شہید کی جو تمنا ہے, جب حضور نے بھی فرمایا کہ میری بڑی تمنا ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ, میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں, ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں, ثم احیا ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا, یہ اس کا غلامی کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ایمپلائمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس کو ڈاکٹر فی الدین مرحوم نے کمال واضح کیا ہے. آئیڈیالوجی آف دا فیوچر ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے, پڑھنے کو مل جائے, جن کو پڑھنے کا شوق ہو ضرور پڑھیں.
शेख अशरफ ने छापा है उसको, आइडियोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर। उसमें वो कहते हैं कि लव इज द सोल डायनेमिक अर्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। इंसान की सारी मूवमेंट जो है वो लव ओरिएंटेड होती है। एक आदमी जिसको पैसे से प्यार है वो पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है कि नहीं होता? वो ये कहते हैं कि असल में ये लव जो है ये अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला ने अपने लिए रखी है इंसान के दिल में। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकता तो फिर उसका ये जज्बा कहीं और जो है गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। यहां भटक गया, वहां भटक गया, वहां भटक गया, वहां भटक गया। लेकिन जिसको भी इंसान किसी मोमेंट पर प्यार करता है तो उसको उसी तरह ट्रीट करता है जैसे वो अल्लाह ताला है। कमाल की किताब है पढ़ने वाली। उसके लिए फिर वो जान देता है अगर वाकईतन प्यार हो, कोई चीज हो, मुल्क हो, पैसा हो, औरत हो, किसी औरत के लिए मर्द हो, ठीक है ना, किसी के लिए वालिदैन होते हैं, किसी के लिए खानदान होता है। जिसको भी इंसान, अच्छा वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये फिर आइडिया जो है इंसान के, जब भी इंसान किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो ही हैज टू एज्यूम कि ये परफेक्ट है। इम्परफेक्ट चीज से इंसान कभी प्यार नहीं कर सकता। यहां तक कि एज्यूम करता है कि ये परफेक्ट है तो प्यार करता है, उसके करीब जाता है, करीब जाके अंदाजा होता है कि ओहो नो, ख्वाब था जो के देखा, जो सुना अफसाना था, ये तो वो नहीं है। तो जिस दर्जे में पता चलेगा कि ये वो नहीं है, उसी दर्जे में इंसान को उससे नफरत होना लाजिम है। बुराई से इंसान प्यार नहीं कर सकता, अगली चीज से प्यार नहीं कर सकता। जिससे भी प्यार करे वो जमील होना चाहिए, बाकमाल होना चाहिए। है जुस्तजू कि खूब से है खूब तर कहां, अब देखिए कि ठहरती है जाके नजर कहां। और ये इंसान का इतना पक्का अर्ज है कि आप एक जूता लेने के लिए भी बाजार जाएं तो यू लुक फॉर एन आइडियल शू, डोंट यू? हम तो शायद ना कर लें, खवातीन तो पूरी दुकान को खुलवा लेंगे। नहीं, हम भी यानी जल्दी उस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। फर्क सिर्फ ये है, तो कपड़ा लेने जाती है खवातीन, वो तो पूरी दुकान खुलवा लेती है, बाद में फिर कहती नहीं आएगी साथ। नहीं, असल में उसको इस चीज को देखें कि यानी परफेक्ट, यानी आपको जल्दी महसूस होता है कि ये परफेक्ट है। उनकी कुव्वत फैसला कमजोर होती है असल में। तो ये फैसला नहीं कर सकती कि परफेक्ट आ गया। आप जल्दी फैसला कर लेते हैं कि ठीक है, कमदी चीज आ गई, शक्ल भी ठीक है, नरम भी है, साइज भी ठीक है, तो बस ठीक है, पैक कर दो जी। अगली दुकान पे जाकर क्या था, वो जो देखा था वो बड़ा अच्छा। वो कुव्वत फैसला की कमजोरी है औरत के अंदर। मर्द के अंदर कुव्वत फैसला निस्बतन स्ट्रांग है। जो मर्द भी कुव्वत फैसला में कमजोर होंगे वो यही कुछ करेंगे, ठीक है ना। वो कुव्वत फैसला की कमजोरी है। लेकिन जब मोमेंट इट विल क्लिक यू कि जी ठीक है, जो चीज चाहना था मैंने मिल गई, तुसी आप लेके आ जाओगे। घर बनाते हैं आप, तो आज की डेट में अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप एक आइडियल घर बनाएंगे, ठीक। अगरचे आपका तजर्बा ये बताता है कि 2 साल के बाद ये घर जो है ये आउटडेटेड होगा, लेकिन आज की तारीख में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस अर्ज। आज की तारीख में आप परफेक्ट ही लेंगे, परफेक्ट ही बनाएंगे। इसी चीज को फिर ये कंपनी इनकैश करती है ना, ये तो नए मॉडल हर चीज के आते हैं, तो नहीं उसको उधर लेके जाए। अब आगे लेने डॉक्टर रफीदी ने एक्सप्लेन किया है कि आज इंसान अपना एक आइडियल बनाता है, ठीक है, आइडियल बनाता है, उसके लिए वो सबमिट करता है। लेकिन होता क्या है कि उसमें थोड़ी थोड़ी खामियां नजर आनी शुरू होती हैं, और जिस दर्जे में खामियां नजर आती हैं उसी दर्जे में वो इंसान के माइंड से उतरता है। लेकिन इसको उन्होंने सीसॉ से ताबीर किया है। इन द मीन टाइम कोई और आइडियल नजर आ रहा होता है उसको, यानी ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे यहां था, नीचे आ रहा है, और सीसॉ पर दूसरा कोई जो है वो बैठकर ऊपर चढ़ रहा है आपके ज़हन में। अगर तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है तो इंसान जिंदा रहता है। और अगर कहीं ऐसा हादसा पेश आ जाए कि ऑल ऑफ ए सडन उसका आइडियल उसकी नजर से गिर जाए, और इन द मीन टाइम कोई और आइडियल उसके माइंड में जगह ना बना सके, तो क्या होता है, जिस तरह बच्चे शरारत करते हैं ना सीसॉ में कि उत्ते चढ़ा के उतर गया, तो फिर क्यों होता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। ये कहते हैं ये फिर मेंटल शॉक होता है इंसान। बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन की है उन्होंने मेंटल शॉक की।
کہ وہ ایک آئیڈیل بناتا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں اونچے مقام پر بٹھاتا ہے، لیکن آل آف اے سڈن، اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی شخص کو اپنی بیوی سے بڑی پیار ہے اور وہ ایزیوم کرتا ہے کہ یہ بڑی پاک باز ہے، میرے ساتھ سنسیئر ہے، آل آف اے سڈن اس کو کبھی کوئی حرکت نظر آ جائے گی اس کی ایکسٹریم، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو شوق ہوگا، یا وائس ورسا، کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے کہ جی بڑا شریف آدمی ہے، لیکن مرتا کبھی شریف آدمی ہوتا نہیں، اور کبھی اس کی کوئی حرکت نظر آ جائے تو پھر عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کہ اس میں تو سارا اپنا سبمٹ کیا ہوا تھا اس کے سامنے، اور اس کو اس نے مجازی خدا بنا کے رکھا ہوا تھا، اور آل آف اے سڈن اس میں سے ہوا نکل گئی اس غبارے میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دم وہ پھر زمین پر دھڑام سے آ کے اس کا مائنڈ گرے گا، اینڈ شی ول سفر دا مینٹل شاک۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔